اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ صدق اللہ العظیم۔ زجر برائے منافقین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو کافی نہیں سمجھتے تھے، وہ منافق جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے کو کافی شافی وافی نہیں سمجھتے تھے، ان کا بیان ہو رہا ہے۔ زجر کا معنی ہوتا ہے ڈانٹ، انہیں ڈانٹ ہے۔ کیا نہیں دیکھا یعنی نہیں جانا؟ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ ایمان لے آئے اس کتاب کے ساتھ جو آپ کی طرف اتاری گئی، یعنی قرآن مقدس، اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی تورات۔ میرے عزیزو، بات وہ جو آدمی پکی کرے اور سننے والوں کو بھی یقین کرنا چاہیے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کے ختم نبوت کی بھی دلیل ہے۔ وما انزل من قبلک آیا ہے، وما انزل من بعدک نہیں آیا۔ یہ ختم نبوت کی دلیل بھی ہے۔ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ آپس میں فیصلے لے جائیں شیطان کی طرف۔ کعب بن اشرف جو ان کا رئیس سردار ہے، چودھری ہے، طاغوت کہتی اسے کل ما یعبد من دون اللہ۔ حالانکہ تحقیق نے حکم دیا گیا ہے کہ ایسے رئیس سردار چودھری کا انکار کرے، اور ارادہ کرتا ہے شیطان کہ انہیں بھٹکا دے۔ دور کا بھٹکانا، اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ نہیں کرانا ہے انہوں نے، یہ طاغوت کی طرف لے جانا ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ یضل ضلالا جناس الاشتقاق ہے جی، ضلالا یضل کا مفعول مطلق ہے، بعیداً ضلالن کی صفت ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے انہیں جھگڑے کے وقت، کوئی جھگڑا کرتے انہیں کہا جاتا ہے آؤ تعالو، آؤ طرف اس کے جو اتارا اللہ نے قرآن اور رسول کی طرف آؤ، یعنی ان کے فیصلے کی طرف آؤ۔ دیکھتا ہے میرے لاڈلے پیغمبر تو منافقین کو یصدون عنک صدودا، اے یعرضون عن حکمک اعراضا، اعراض کرتے ہیں تجھ سے اعراض کرنا۔ یصدون صدودا خود بھی سوچ لیا کرو، جناس الاشتقاق ہے۔ فکیف، کیف یکون حالہم، کس طرح ہوگا ان کا حال، کس طرح ہوتا ہے ان کا حال جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت بس سبب اس کی کہ وہ آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، شیطان کی طرف لے جاتے ہیں فیصلہ، پھر راضی بھی نہیں ہوتے، پھر آتے ہیں آپ کے پاس، قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی، نہیں ارادہ کیا تھا ہم نے مگر احسان اور موافقت کا۔ ہم جو گئے تھے کعب بن اشرف کے پاس فیصلے لے کے، بس وہ بھی ہمارا مقصد تھا احسان اور توفیق کا، دو جھگڑے کرنے والوں کے درمیان موافقت ہو جائے، ہم کوئی آپ کی مخالفت میں گئے ہیں؟ یہ منافقت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں، مضارع میں استمرار ہوتا ہے مولا، اس لیے یعلم کا معنی اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبکم، اللہ جانتا ہے، یہ نہیں کہ چند دن جانتا ہے۔ جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے، پہلے کوئی نہیں ہوتا، بدا کا عقیدہ، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے کہ حادثہ پیش آتا ہے پھر اللہ کو پتہ چلتا ہے، پہلے کوئی نہیں پتہ ہوتا۔ معاذ اللہ، اللہ پاک علیم بذات الصدور ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے جی، وہ جانتا ہے، یعلم السر واخفی۔ ادھر یعلم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، نفاق ہے، آپ کے حکم پہ راضی نہیں،
پس آپ منہ پھیر لیں ان سے میرے لاڈلے پیغمبر، اور آپ انہیں نصیحت کرتے رہیے، اپنا کام کریں۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور کہہ ان کے لیے بات ان کی جانوں میں اثر کرنے والی، مؤثر ہو ان کے نفس میں، جس میں ترغیب ہو ترعیب ہو۔ جی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر تاکہ تابعداری کی جائے اس کی اللہ کے حکم کے ساتھ۔ مولانا عبد المجید سرائے عالمگیر والے نام یاد رکھنا رحمت اللہ تعالی علیہ، ہماری جماعت شاہ توحید و سنہ کے بہت بڑے عالم، بڑے خوبصورت انسان تھے، سیرت بھی اعلیٰ اور ظہری صورت کا دکامت۔ نوشہرہ صدیقیہ مسجد میں رہے، پھر سرائے عالمگیر رہے، ہمارے علاقے میں ان کا آنا جانا بہت زیادہ تھا۔ تو وہ فرماتے تھے قاضی شمس الدین علیہ رحمت کا میں ایک درس سن لوں 6 مہینے کے میرے جمعے بن جاتے ہیں۔ خود بہت بڑے عالم ہیں اور کئی سب کے شاگرد ہیں، فرماتے ایک جمعہ سن لوں 6 مہینے کے میرے جمعے بن جاتے ہیں، ایک درس سننے سے 6 ماہ کے بن۔ تو بھائی میں نے اپنے ایک استاد جی حافظ اللہ سے ایک دفعہ یہ عصر کے بعد درس سنا، تو پتہ نہیں کتنا عرصہ میں اسی پہ درس دیتا رہا، اساتذہ اور علم والوں کی بات سنا کرو۔ نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر تاکہ اس کی تابعداری کی جائے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ منافقین ظاہراً کہتے ہیں عمل کوئی نہیں کرتے، کعب بن اشرف کی بات مانتے ہیں، ادھر ہے الا لیطاع باذن اللہ، رسول ہوتا ہے اس کی اطاعت کی جائے، صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کی ولادت کا وقت آئے تو اس وقت میلاد منا لینا، کوئی بات آ جائے تو عرس کر دینا، اور ان کی بات نہ ماننا، شرک و کفر اور بدعات کو نہ چھوڑنا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اب یہاں آگے سمجھنا، اور اگر بے شک وہ جب انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ، فیصلہ لے گئے شیطان کی طرف، کعب بن اشرف یہودیوں کا چودھری آتے آپ کے پاس، پھر بخشش مانگتے اللہ سے، اور بخشش مانگتا ان کے لیے رسول، یہاں اب کا نہیں آیا ہے، توجہ کرنا، یہاں کوئی خطاب نہیں آیا بلکہ آیا اور بخشش مانگتا ان کے لیے رسول، یہ نہیں آیا کہ آپ بخشش مانگتے، یہ التفات ہے من التحاتم الی الغیبت، البتہ پاتے وہ اللہ کو بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا، بہت بڑا مہربان۔ فلا، یہ لا زیادہ ہے، تاکید قسم کے لیے ہے، تاکید قسم کے لیے یاد رکھنا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ نماز کے بعد اس کا شان نزول عرض کروں گا، پھر آپ فی الحال سنیں۔ فلا، جی پس قسم ہے تیرے رب کی، لا زیادہ ہے، واو قسمیہ ہے، اس کی تاکید کے لیے آیا ہے، پس قسم ہے تیرے رب کی، وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تجھے حاکم بنائیں بیچ اس چیز کی جس میں ان کا اختلاف ہو گیا۔ میرے لاڈلے پیغمبر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، آپ کو حاکم بنائیں، پھر اس بات کو تسلیم کریں، ورنہ یہ مومن نہیں ہے۔ شجر کا معنی اختلاف، اگر میرا کوئی عزیز کہے کہ استاد جی شجر کا معنی تو درخت ہوتا ہے، یہاں اختلاف، درخت میں کافی جڑیں ہوتی ہیں، ٹھیک، تو جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں بھی غلام خان کئی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے شجر کا معنی، مشاجرت کا معنی کیا ہے؟ اختلاف کرنا، بیچ اس کے کہ انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پھر نہ پائے اپنی جانوں میں کوئی تنگی اس سے جو آپ نے فیصلہ کر دیا۔ میرے لاڈلے پیغمبر آپ فیصلہ کریں لہم، آپ فیصلہ کریں علیہم، یعنی ان کے حق میں ہو نہ حق ہو، وہ کہے سر خم تسلیم ہے جو مزاج یار میں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور وہ تسلیم کر لے، تسلیم کرنا۔ فقہا نے یہاں سے مسئلہ مستنبط کیا ہے، شریعت کے کسی حکم میں شک یا انکار کرنا آدمی خارج از اسلام ہو جاتا ہے۔ ابو بکر الجساس، تفسیر جساس، تو
اس تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جساس سواد کے ساتھ بھائی۔ فقہا نے یہاں سے مسئلہ مستنبط کیا ہے وَيُسَلِّمُ تسلیما، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، شریعت کا فیصلہ، اس میں شک کرنا یا انکار کرنا آدمی خارج از اسلام ہوتا ہے۔ ہاں مانتا ہے، عمل نہیں کرتا، اس کو کافر نہیں کہیں گے، لیکن مانتا ہی نہیں، شک کرتا ہے تو یاد رکھنا پھر اس سے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تفسیر جساس میں لکھا ہوا ہے۔ ربنا تقبل منا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہودی اور منافق کا آپس میں اختلاف ہو گیا ایک ذرہ کے بارے میں۔ منافق کہتا تھا میری ہے، یہودی کہتا تھا میری۔ دونوں کعب بن اشرف کے پاس گئے۔ منافق کا ارادہ یہ تھا کہ یہ مجھے مائل کرنے کے لیے میرے حق میں فیصلہ کر دے گا، اس نے یہودی کے حق میں کیا۔ اب مجبوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو منافق کا یہ ذہن تھا کہ یہ یہودی ہے، اس کے خلاف فیصلہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام یہودیوں کے بڑے مخالف ہیں، یہ تو حقیقت ہے، لیکن آپ حق اور سچ کو دیکھتے تھے۔ بہت بڑے حاکم، آپ جیسا کوئی دنیا میں حاکم نہیں گزرا ہے اور نہ ہوگا۔ آپ کی سیرت کی سب سے بڑی صفت کہ آپ ایک حاکم اور انصاف والے حاکم تھے۔ اس کے حق میں پھر فیصلہ ہو گیا۔ اب اس نے کہا اب چلتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ وہ جو ہے یہودیوں کے معاملے میں بڑے سخت ہیں۔ جب انہوں نے سنا نا کہ نبی علیہ السلام کے فیصلے کو ٹکرا رہا ہے، تلوار لے کے سر قلم کر دیا۔ سبحان اللہ، حضرت کی تلوار ہر وقت جو ہے وہ تیار رہتی تھی۔ تو یہ اس وقت آیت نازل ہوئی، پس قسم ہے تیرے رب کی وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تجھے حاکم بنائیں اس چیز میں جس میں ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، پھر نہ پائیں وہ اپنے جانوں میں کوئی تنگی۔ حرجن مفعول ہے جی، اس سے کہ آپ نے فیصلہ کیا، چاہے فیصلہ لہم ہو چاہے علیہم، اور تسلیم کر لیں وہ تسلیم کرنا۔ یہ جناس الاشتقاق مفعول مطلق بھی ہے۔ یہاں میں نے تفسیر جساس کے حوالے سے لکھا ہے کہ فقہا مستنبط کرتے ہیں شریعت کے حکم میں، شارع کے حکم میں جو ہے وہ شک کرنا یا انکار کرنا آدمی خارج از اسلام ہو جاتا ہے۔ اور اگر بے شک ہم فرض کر دیتے ان پہ کہ قتل کرو اپنی جانوں پہ، جس طرح پہلوں پہ بنی اسرائیل پہ ہم نے کیا کہ جو نیکوکار ہیں بری ہیں وہ گنہگاروں کو قتل کرو، یہ توبہ تھی، یا نکل جاؤ اپنے گھروں کو، تو اس کام کو نہ کرتے مگر تھوڑے سے ان میں سے۔ یہ جو ساتھی بڑے بیٹھے ہو بڑی کتابوں والے، خیال کرنا مولوی حفیظ اللہ، زبیر، عبد الرحمن، یہ شہزادے، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ پیچھے چیزیں دو ہیں، اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم، تو ما فعلوہ ضمیر مفرد کیوں آئی ہے؟ ابرار جواب یہ ہے جب پہلے تثنیہ کا ذکر ہو پھر بعد میں مفرد ضمیر آ جائے وہ من کل واحد مراد ہوتی ہے، من واللفظی فی ما ادا ہو وغیرہ، کافیے میں پڑھا ہے آپ، مگر تھوڑے سے ان میں سے عمل نہ کرتے، جی نہ کرتے اس کام کو، مگر تھوڑے سے جو وہ عمل ہوتے وہ کرتے، اور اگر بے شک وہ کرتے جس کے ساتھ نصیحت کی جا رہی ہے، البتہ یہ بہتر ہوتا ان کے لیے اور زیادہ سخت ہوتا باعتبار ثابت رکھنے کے لیے، اور اس وقت ہم البتہ ان کو عطا کرتے اپنی طرف سے اجر عظیم کہ مسلمان بن جاتے، اور البتہ ہم ان کی رہنمائی کرتے پھر سیدھے راستے کی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے اللہ کے پیغمبر دنیا میں جب پریشان ہوتے ہیں آپ کی زیارت کرتے ہیں سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے، پیاس بھوک ختم، قیامت کے دن آپ کا مقام تو بہت بلند ہوگا۔ آیت نازل ہوئی اور جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، پس یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے
جن پہ اللہ نے انعام کیا سب سے پہلے من النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، پھر صدیقین کے ساتھ، پھر شہداء، پھر صالحین کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اچھے ہیں یہ لوگ باعتبار دوستی کے۔ مولانا چند باتیں بڑی ضروری ہیں میرے عزیزو، جاگ کے بیٹھے۔ یہاں فَأُولَئِكَ مِنَ الَّذِينَ نہیں آیا ہے۔ میرے بھائی عبدالحمید کمالیہ والے بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ایک اور عالم بیٹھے ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں۔ یہاں ما آیا ہے، من نہیں آیا ہے۔ کسی مرزائی لانتی بغیرت ملعون کو یہ موقع نہ ملے کہ اجرائے نبوت ہے، نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ کوئی نبوت کا سلسلہ جاری نہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، وہ کہتے ہیں صدیقین، شہداء، صالحین کا سلسلہ جاری ہے، ولہذا نبیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ نبی آ سکتا ہے تابعداری کی وجہ سے، اتنی تابعداری کرتا ہے، اتنی مرزا تابعداری کرتا ہے کہ اللہ نے نبی بنا دیا۔ اور لعنتی صدیق اکبر جیسی بھی کسی نے اطاعت کی ہے؟ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت حسنین کریمین، جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ، جنید بغدادی، بایزید بستامی، مولانا احمد علی لاہوری، سید عنایت اللہ شاہ بخاری، اور کتنے اولیاء رحمہم اللہ، کتنی محنت کی ہے۔ یہ کسبی چیز نہیں ہے نبوت، یہ وہبی چیز ہے، اللہ جسے عطا فرمائے، اور ایسے کانوں کو اور لعنتیوں کے رب کائنات نہیں عطا فرمائے۔ جی تو اس لیے خیال کرنا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ آیا، من الَّذِينَ نہیں آیا۔ مرزائیوں کے بارے میں اجرائے نبوت کہ وہ کہتے ہیں نبوت کا سلسلہ جاری ہے، حیات عیسیٰ کے منکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور مرزا کے جھوٹ، یہ تین چیزوں پہ دسترس ہو، پتہ ہو، تو مرزائیوں کا باپ بھی آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی اتنے جھوٹ ہیں کہ ہمارا بچہ جو ابھی نابالغ ہے اسے بھی ہوش صحیح ہو تو مرزائیوں کا رد کر سکتا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے علماء سے سنا ہے ہمارے پیغمبر اسلام بہت خوبصورت تھے، اور نبی ہوتا ہی خوبصورت ہے، اور یہ کانا جسے دیکھ کے الٹی آ جاتی ہے یہ نبی ہو سکتا ہے؟ یہ دلیل بن سکتی ہے یا کہ نہیں بن سکتی؟ آج تک سنا ہے ہم نے، گلاب کا بیٹا چھوٹا لالا گلو، جی تو اس کا چھوٹا بیٹا کیا، آج تک ہم نے سنا ہے کہ حمل ہمیشہ عورتوں کو ہوتا ہے، تو یہ جو نبی ہے مرزا اس سے حمل ہو گیا۔ میرے آقا کی توہین کرے اور نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے تو پھر کیسے اللہ نے ذلیل کر دیا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس سے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا ہے ہی نہیں۔ تو مع الذین آیا، من الذین نہیں آیا، یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن پہ۔ پھر صدیقین، یہاں سے شیعوں کا بھی رد ہو گیا، من النبیین والصدیقین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب صدیق اکبر تھے، اس لیے خلیفہ اول بلا فصل ہے۔ والصدیقین والشہداء، والشہداء میں حضرت عمر، حضرت عثمان آ گئے، والصالحین، والصالحین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء میں آ گئے نا، حضرت عمر، حضرت عثمان، جی اور حضرت علی، والصالحین یہ سب اس درجے میں ہیں۔ نبیین بھی صالحین ہیں، صدیقین، شہداء، یہ تتمہ کے طور پہ ہے۔ اور اگر ایسے نہ بھی جس طرح مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ چوتھا درجہ ہے، ہر وہ جو نبی علیہ السلام کا تابعدار ہوگا وہ صالحین میں سے۔ اچھے ہیں یہ لوگ باعتبار دوستی کے، یاد رکھنا یہ اس میں جمع ہے رفیقہ، رفیقہ یہ واحد جمع پہ بولا جاتا ہے، جیسے خلیط۔ ذالکہ یہ نبیوں کے ساتھ سنگت فضل ہے بھائی اللہ کی طرف سے، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا۔ مولا پھر جہاد کا ذکر شروع ہو گیا کفار کے ساتھ۔ سنو، یا ایہا الذین آمنوا، دوسرا حکم سلطانی، دوسرا حکم سلطانی وہ کیا ہے؟ شاباش، پہلا حکم سلطانی کیا ہے؟ ذرا دہراؤ، شاباش۔ پہلا حکم سلطانی کیا ہے؟ پوچھو، بولو۔ یہ حکم سلطانی ہے، ان تعد الامانات، کل میں نے کہا تھا حقوق اللہ اور حقوق العباد مراد ہے۔
یہ حکم سلطانی ہے کہ بادشاہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور بندوں کے بھی، جس طرح مشرف لانتی نے کی ہے، جو کچھ لال مسجد میں کیا، تعلیم القرآن میں کیا، اور سکولوں اور کالجوں میں کیا، جی جو اس سے یہ ہوتا ہے بادشاہ کا کام، بچیوں کو ذبح کرانا، بچوں کو، طالب علموں کو ذبح کرانا، یہ پہلا ہو۔ اب دوسرا حکم سلطانی آیا، اے ایمان والو شراب پی کے بادشاہ اپنے گھروں میں نہ بیٹھا کرو جیسے مشرف کرتا تھا اور کئی کرتے ہیں۔ اے ایمان والو پکڑو پکڑو کس کو؟ حذرکم، اپنے ڈر کو، دشمن سے بے فکر نہ ہو۔ دوسرا میں نے پکڑ لو اپنے ہتھیاروں کو، پھر نکلو تم جماعتیں جماعتیں بن کے، یا نکلو سارے اکٹھے، سب اکٹھے ہو جاؤ یا چھوٹے چھوٹے دستے بن کے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، زجر ما شکوہ ہے جی، اور بے شک بعض تم میں سے البتہ وہ ہے جو دیر لگاتا ہے، نکلتا نہیں ہے۔ بس اگر تمہیں پہنچے کوئی مصیبت، قتل ہو گئے، شکست، کہتا ہے قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، تحقیق اللہ نے مجھ پہ انعام کیا کیونکہ میں ان کے ساتھ حاضر کوئی نہیں تھا۔ اور اگر دوسری مقابلہ آیا، اور اگر پہنچے تمہیں کوئی فضل اللہ کی طرف سے، فتح، غنیمت، البتہ ضرور بے ضرور کہتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان دوستی کوئی نہیں، جملہ معترضہ ہے، دوستی کوئی نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، ہائے میری کم بختی، میں ہوتا مجاہدین کے ساتھ، پھر میں کامیاب ہو جاتا، بہت بڑا کامیاب ہونا، غنیمت مل جاتی، مال مل جاتا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ترغیب الی القتال، پس چاہیے کہ قتال کریں اللہ کے راستے میں وہ لوگ جنہوں نے بیچ دیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلہ میں، اور جس نے بھی قتال کیا اللہ کے راستے میں پھر شہید کیا گیا یا غالب آ گیا، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، پس ان قریب عطا کریں گے ہمیں اسے اجر بہت بڑا۔ مولوی احمد، یہ ایک بات میں سنانے لگا ہوں کہ یہ جو اگلی آیت کریمہ ہے، پہلا سال تھا میرا اس مدرسے میں، میٹنگ تھی، اس وقت بھی میری عادت یہی تھی کیونکہ میرے استاذوں کا طریقہ تھا کہ جتنے طالب علم تھے میں انہیں ساتھ لے گیا، اور حدیبیہ میں نے یہ سبق طالب علموں کو پڑھایا تھا کہ میٹنگ لمبی ہوگی تو میرے طالب علموں کا سبق ضائع نہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ 5-6 طالب علم تھے، وہاں میں نے یہ سبق پڑھایا تھا جو اگلی آیت کریمہ ہے۔ کیا ہے تمہیں قتال نہیں کرتے ہو اللہ کے راستے میں، اور ان لوگوں کی جان چھڑانے میں جو کمزور ہیں، مردوں سے، عورتوں سے اور بچوں سے، جو کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلها، کہتے ہیں رب ہمارے نکال ہمیں اس بستی سے، ایسی بستی کہ اس کے آل ظالم ہیں، ہمیں نکال دے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، بنا ہمارے لیے اپنی طرف سے دوست، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور بنا ہمارے لیے اپنی طرف سے مددگار۔ یقین کرنا آج یہ آواز کشمیر میں آ رہی ہے، اللہ پاک کشمیر کو آزاد فرمائے۔ آج یہ ملک شام میں، حلب میں یہ آوازیں آ رہی ہیں، آج دنیا میں کئی ملکوں میں یہ آوازیں آ رہی ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ نعت دو قسم پہ ہے، نعت سے مراد صفت، ایک وہ جو مطبوع کے ذات پہ دلالت کرتی ہے، ایک مطبوع کے متعلق پہ دلالت کرتی ہے۔ پہلی میں 10 چیزوں میں موافقت ضروری ہے، بیک وقت 4، دوسری میں 5 چیزیں بیک وقت کتنی ہوتی ہیں؟ 2، تیسری میں نے اشارہ کر دیا یہ دوسری قسم ہے نعت۔ وہ لوگ جو ایمان لائے قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لڑائی کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں شیطان کے راستے میں،
الذین آمنوا والذین کفروا یقاتلون فی سبیل اللہ یقاتلون فی سبیل الطاغوت، یہ مقابلہ ہو رہا ہے، الذین آمنوا والذین کفروا یقاتلون فی سبیل اللہ یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ علم معانی میں اس کو مقابلہ کہتے ہیں اور تضاد طباق بھی کہتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، پھر تم قتال کرو شیطان کے دوستوں کے ساتھ، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی تدبیر ہے کمزور۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، زجر برائے منافقین، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کہا کہ روک لو اپنے ہاتھوں کو، ابھی نہیں جانا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حکم آئے گا پھر جاؤ گے۔ پس جب فرض کیا گیا ان پہ قتال لڑائی تو اب کیا کیا، کھرے کھوٹے کا پتہ چل گیا۔ ناگہاں ایک جماعت ان میں سے لوگوں سے ڈرنے لگے مثل اللہ سے ڈرنے کے، یہ تشبیہ مرسل مجمل ہے، اللہ سے ڈرنا یعنی جیسے مومن اللہ سے ڈرتے ہیں نا، اس طرح یہ لوگوں سے ڈرنے لگے، یا اس سے بھی زیادہ سخت ڈرنا، اور کہنے لگے ربنا لما کتبت علینا القتال، اے اللہ کیوں فرض کر دیا ہم پہ لڑائی کو، پہلے کہتے تھے فرض ہو، لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہیں تو نے ہمیں مہلت دی وقت قریب تک، اللہ کیوں جلدی تو نے فرض کر دیا۔ قل متاع الدنیا قلیل، ارشاد فرما دو پیغمبر دنیا کا سامان تھوڑا ہے، آخرت زیادہ بہتر ہے اس کے لیے جو گناہوں سے بچے، لمن اتقى المعاصی ولا تظلمون فتیلا، تم پہ ذرے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیلا بٹ کو کہتے ہیں، پہلے دور میں دیے میں بٹ ڈالتا تھا غلام خان کا دادا پردادا، میرا دادا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں تم ہوگے موت تمہیں لے آئے گی، اگرچہ تم ہوئے بہت مضبوط قلعوں میں پھر بھی موت نے آ جانا ہے، موت سے تم نہیں بچ سکتے۔ اور اگر پہنچے انہیں کوئی اچھائی، یہود و منافقین کو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر پہنچے ان کو کوئی برائی کا سالی، کہتے ہیں یہ پیغمبر تیری نحوست ہے، اور لانتیو کل من عند اللہ، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، یہ آزمائش ہے۔ بس کیا حال ہے، کیا اس قوم کے لیے نہیں قریب کے بات کو سمجھیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ توجہ کرنا جی، ما اصابک من حسنۃ، یہ جو کاف ہے نا یہ خطاب عام ہے، میرے آقا مراد نہیں ہے، پورے مخاطبین مراد ہے، اور یہ بات تفسیر کشاف حروف المعانی بحر المحیط میں لکھی ہوئی ہے۔ ما اصابک، ما اصابک، کاف سے مراد خطاب عام ہے، سمجھ رہے ہو؟ تفسیر کشاف، تفسیر روح المعانی، تفسیر بحر المحیط میں لکھی خطاب عام ہے، بس یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کا فضل ہے۔ اور جو پہنچے مخاطب تجھے کوئی برائی تو فمن نفس، کرتوت ہے تیرے اپنے، تیری جان کی طرف سے ہے۔ کتنے میں حوالے آسانی سے لکھا دیتا ہوں، قدر کیا کرو۔ اور بھیجا ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ، اور جس نے اطاعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پس تحقیق اس نے اطاعت اللہ کی، کیونکہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ رات تعریف الاشیاء میں پڑھ رہے تھے، شرطیہ متصلہ لزومیہ ہے بھائی، اتفاقیہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جس نے اعراض کیا نبی علیہ السلام کی اطاعت سے، اللہ کی اطاعت سے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، پس نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پہ آ کے کوئی نگہبان بنا کے نہیں بھیجا کہ آپ ان کے اعمال کا حساب کریں۔ آپ کا کام ہے میرے لاڈلے، آپ نے تبلیغ کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے۔ پس جب وہ نکلتے ہیں نا آپ کے پاس سے، بارزو کہتے ہو نا، ضمیر بارز، ابراہیم ضمیر بارز، جو ضمیر سامنے ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، نظر آ رہے، پس جب وہ نکلتے ہیں آپ سے
تو مشورہ کرتی ہے رات کو ایک جماعت ان میں سے، سوائے اس کے جو آپ نے کہا، آپ کی بات کے برخلاف یہ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں۔ واللہ یکتب، اللہ لکھ رہا ہے، یعنی لکھا رہا ہے جو کچھ وہ رات کو مشورے کرتے ہیں۔ بس آپ ان سے راز کریں میرے لاڈلے پیغمبر، وتوکل علی اللہ، بھروسہ کرو اللہ۔ اولیاء اللہ کے پاس بیٹھو گے تمہیں توکل سکھائیں گے، نہ زمین پہ، نہ دکان پہ، نہ مریدوں پہ، نہ مقتدیوں پہ، نہ شاگردوں پہ، نہ اولاد پہ، کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ وتوکل علی اللہ، میرے استاد فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ایک در بند اور 10 کھل جاتے ہیں، میرے استاد فرماتے ہیں ایک در بند ہو جائے اللہ 100 دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک نمازی ناراض تو کوئی رنگ نہیں لگے گا، کوئی آسمان نہیں گرے گا، کچھ قیامت نہیں ہوگی، اللہ اور کسی کے دل میں ڈال دے۔ جو تمہیں دے زندگی میں تنخواہ اور گندم، پھر نخرے دکھائے تو کہو جا تو رازق نہیں ہے، رازق اللہ کی ذات۔ وتوکل علی اللہ، بھروسہ کر اللہ پہ، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز، ہمارے سارے امور اللہ کی طرف ہم سوچتے ہیں۔ یہ نبی کی صفت نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، وکیلا، سارے امور کا والی، سب کچھ کرنے والا، سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ اللہ ہی ہمارا کارساز کافی ہے، سب کچھ کرنے والا۔ کل صبح انشاءاللہ چلیں گے، افلا یتدبرون القرآن۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا پڑھایا اپنے دربار میں قبول فرما لو، اس کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس پہ پہنچا دو، اس کا ثواب آپ کی بنات بنون اور آپ کی ازواج مطہرات، ہماری مائیں، آپ کے اہل بیت کی روحوں کو پہنچا دو، اس کا ثواب تمام صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء، کتب ابدال، تمام ائمہ، تمام کے ارواح کو پہنچا دو، اس کا ثواب پوری امت، جتنی بھی امت گزر گئی اللہ سب کے روحوں کو پہنچا دو، جنہیں کو یاد کرتا ہے نہیں کرتا اللہ ان کے روحوں کو پہنچا کے ان کے درجات بلند فرما دو۔ ہمارے جتنے عزیز دوست، بزرگ، شاگرد، دشمن، اہل ایمان فوت ہو گئے اللہ سب کے روحوں کو پہنچا دو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ باران رحمت نازل فرما۔ باب حمید کے لیے دعا کرو، اس کے ساتھ ایک عالم آئے ہیں جن کا مدینہ یونیورسٹی میں جانے کا ارادہ ہے، ان کے لیے بھی دعا کرو، اللہ ان سب کی حاجات کا حل فرما دے، ضرورتیں پوری فرما دے، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، یا فتاح یا عزیز یا قادر، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔